السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانیاں ضرور پسند آ رہی ہوں گی۔ کہانی کو اینڈ تک ضرور سنیں اور اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ آفس کا اے سی پوری شدت پر تھا مگر سویرا کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ غصے سے بھری فائلیں اٹھائے شہریار ملک کے سامنے کھڑی تھی جو بڑی بے نیازی سے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتائیے آج کیا پرابلم ہے مس؟ شہریار کی بھاری اور طنزیہ آواز گونجی تو سویرا ہڑبڑا کر اچھلی۔ پرابلم نہیں ہے سر، اس نے بمشکل اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر؟ شہریار نے بیزاری سے ہاتھ پھیلایا۔ اس کے چہرے پر موجود اکڑ سویرا کو زہر لگتی تھی۔ اگر پرابلم نہیں ہے تو میری کافی کہاں ہے؟ 10 منٹ ہو چکے ہیں آرڈر دیے ہوئے۔ سویرا نے گہرا سانس لیا، مٹھیاں بھینچی اور پھر گویا پھٹ پڑی۔ وہ میں روز روز آپ کی کافی نہیں بنا سکتی سر، میں یہاں آفس کا کام کرنے آئی تھی۔ پینٹنگز اور ڈیزائننگ کے لیے مجھے ہائر کیا گیا تھا مگر آپ نے مجھے باورچن بنا دیا ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں صرف آپ کی کافی کے مگ دھو رہی ہوں۔ شہریار نے اب کی بار اسے پہلی بار دلچسپی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور تکبر کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ دیکھو سویرا، تم چاہو یا نہ چاہو کافی تو تمہیں بنانی پڑے گی کیونکہ جس کانٹریکٹ پر تم نے دستخط کیے ہیں اس کی شق نمبر 12 کے مطابق تم مینیجنگ ڈائریکٹر کی ہر پرسنل اسسٹنٹ کے لیے پابند ہو۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ ایسی کی تیسی آپ کے کانٹریکٹ کی، میں اسے ابھی ختم کرتی ہوں۔ مجھے نہیں کرنی ایسی نوکری جہاں میرے ٹیلنٹ کی بجائے میری کافی بنانے کی مہارت دیکھی جائے۔ سویرا چلائی۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے گھر والوں کی شادی کی ضد اور باورچی خانے کے کاموں سے بچنے کے لیے جاب کی تلاش میں تھی اور اب یہاں بھی اسے وہی سب کرنا پڑ رہا تھا۔ اوہ، تو کانٹریکٹ ختم کرنا ہے؟ شہریار نے دراز سے ایک فائل نکالی اور اسے میز پر پٹکا۔ ضرور کرو، مگر یاد رہے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر تمہیں کمپنی کو 30 لاکھ روپے ہرجانہ دینا پڑے گا۔ کیا تمہارے پاس ہیں 30 لاکھ؟ سویرا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ 30 لاکھ؟ اس کا پورا خاندان بک جاتا تب بھی اتنی رقم جمع نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا لہجہ فوراً دھیما ہو گیا۔ سر پلیز، کیا کوئی اور راستہ نہیں؟ میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں آرٹ کے لیے بنی ہوں، اسی لیے یہ کمپنی جوائن کی تھی، مگر آپ نے تو میرے خوابوں پر کافی گرا دی۔ وہ بے بسی سے کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ شہریار کرسی پر تھوڑا آگے کو جھکا۔ اس کی آنکھیں اب سنجیدہ تھیں۔ ہے نا ایک راستہ؟ تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ سویرا کا دماغ سن ہو گیا۔ ایسا ناممکن ہے؟ وہ بنا کسی لحاظ کے فوراً بولی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ تو پھر جاؤ کافی بناؤ اور آفس کی فائلیں سیدھی کرو۔ شہریار نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ سر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ سویرا نے میز پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا۔ نہ مجھے شادی کرنی ہے نہ کچن کے کام۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی پہچان بنانے کی کوشش کی ہے اور آپ مجھے ایک ایسی ڈیل آفر کر رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ شہریار نے قلم میز پر رکھا اور کرسی گھمائی۔ دیکھو سویرا، میری بات غور سے سنو۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا مگر ڈیڈ بضد ہیں کہ اگر میں نے مہینے بھر میں شادی نہ کی تو وہ جائیداد کسی ٹرسٹ کو دے دیں گے۔ انہیں لگتا ہے میں آوارہ ہو رہا ہوں، اس لیے وہ مجھ پر ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو میں ہی کیوں؟ سویرا نے تلخی سے پوچھا۔ کیونکہ تم ایک غریب ڈرائیور کی بیٹی ہو، تم پر ڈیڈ بھروسہ کرتے ہیں اور تم میرے کنٹرول میں رہو گی۔ اس نے سچائی اتنے تلخ انداز میں کہی کہ سویرا کا جی چاہا اس کا منہ توڑتے۔ ہم ایک پیپر سائن کریں گے، کانٹریکٹ میرج۔ ایک بار جائیداد میرے نام آفیشلی ٹرانسفر ہو جائے میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور اتنے پیسے دوں گا کہ تم اپنا خواب، وہ جو بھی پینٹنگ اسٹوڈیو تم بنانا چاہتی ہو، وہ پورا کر سکو۔ سویرا خاموش ہو گئی، کچھ دیر رکی پھر آفس سے نکل گئی۔ شام کے اس پہر سویرا اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ یہاں تک پہنچی کیسے تھی۔ اس کے والد ندیم صاحب پچھلے 20 سال سے حسن ملک کے ڈرائیور تھے۔ حسن صاحب ایک نہایت نفیس اور رحم دل انسان تھے جنہوں نے سویرا کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا اور جب اسے جاب کی ضرورت پڑی تو اسے اپنی کمپنی میں جگہ دی۔ مگر شہریار، وہ اپنے باپ کے بالکل الٹ تھا، اوباش، ضدی اور لاپرواہ۔ وہ صرف حسن صاحب کے دباؤ پر آفس جاتا تھا تاکہ جائیداد اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اسے کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا وقت تارا حیدر جیسی لڑکیوں کے ساتھ کلبوں میں گزرتا تھا۔ سویرا پوری رات نہیں سو سکی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ اگلے دن آفس کے پرسکون ماحول میں سویرا کے غصے کا طوفان شہریار کے پرسکون چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ میں تیار ہوں،
سویرا نے آخر کار اپنے غصے کو تھوکتے ہوئے کہا، مگر یاد رہے مسٹر شہریار، یہ صرف ایک ڈیل ہے، میں آپ کی کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ شہریار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے کو جھکائی اور بڑے فخر سے اسے دیکھا۔ گڈ ڈیسیژن سویرا، آخر کار تم نے عقل کا استعمال کر ہی لیا۔ ویسے بھی 30 لاکھ کمانے میں تمہیں شاید 30 سال لگ جاتے، یہاں تو بس چند ماہ کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ اداکاری میں کر لوں گی، مگر آپ کو اپنی حد میں رہنا ہوگا۔ سویرا نے اسے انگلی سے وارننگ دی۔ اوکے بابا فائن، اب چلو میرے ساتھ، ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ شہریار اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ شام کو ملک مینشن کے پرشکوہ لاؤنج میں حسن ملک صوفے پر بیٹھے اپنی میڈیسن لے رہے تھے کہ شہریار اندر داخل ہوا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، شہریار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حسن صاحب نے چشمہ درست کیا اور اسے دیکھا۔ اگر پھر سے کسی نئی کار یا پارٹی کے لیے پیسے چاہیے تو جواب نہ ہے۔ نہیں ڈیڈ، میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، شہریار نے بم پھوڑا۔ حسن صاحب کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ انہوں نے حیرت سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا۔ شادی؟ تم؟ اتنی جلدی؟ خیر کون ہے وہ لڑکی؟ کسی بزنس مین کی بیٹی ہے یا پھر تمہاری ان ماڈل دوستوں میں سے کوئی؟ ان کے لہجے میں تھوڑی بیزاری تھی۔ نہیں، وہ سویرا ہے، ندیم چچا کی بیٹی، شہریار نے اطمینان سے جواب دیا۔ حسن صاحب کے چہرے پر پہلے حیرت آئی، پھر ایک چمک سی پھیل گئی۔ سویرا، ندیم کی بیٹی؟ شہریار، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بہت سلیقہ مند اور نیک لڑکی ہے، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اسے پسند کیا ہے۔ پسند وسند کی بات نہیں ہے ڈیڈ، وہ جاب کرتی ہے میرے پاس، مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے پرفیکٹ رہے گی۔ شہریار نے جھوٹ اتنی صفائی سے بولا کہ خود اسے بھی سچ لگنے لگا۔ حسن صاحب نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے ان کے سینے سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اگر یہ سچ ہے تو میں آج ہی ندیم سے بات کروں گا، مجھے اس سے بہتر بہو مل ہی نہیں سکتی۔ شہریار اور حسن صاحب اگلے دن ایک تنگ سی گلی میں واقع ندیم صاحب کے چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ ندیم صاحب جو ابھی ڈیوٹی سے واپس آئے تھے، اپنے مالک کو دروازے پر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ صاحب آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ آپ نے مجھے فون کیا ہوتا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ندیم صاحب نے جلدی سے دروازہ کھولا اور انہیں اندر لے گئے۔ گھر چھوٹا تھا مگر بہت صاف ستھرا۔ صحن میں پودے لگے تھے اور دیواروں پر سویرا کی بنائی ہوئی چند پینٹنگز آویزہ تھیں۔ سویرا کی ماں نسرین بیگم، جو ایک سادہ سی خاتون تھی، مہمانوں کو دیکھ کر دوپٹہ درست کرتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی کہ چائے کا انتظام کر سکے۔ ندیم، میں یہاں کسی صاحب کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں، حسن صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ندیم صاحب پریشان ہو گئے۔ صاحب ایسی باتیں نہ کریں، آپ ہمارے محسن ہیں۔ تو پھر اپنے محسن کی لاج رکھ لو۔ میں تمہاری بیٹی سویرا کا ہاتھ اپنے بیٹے شہریار کے لیے مانگنے آیا ہوں، حسن صاحب نے مسکرا کر کہا۔ ندیم صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی نظر شہریار پر پڑی، جو خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہاں معمولی ڈرائیور اور آپ کہاں اتنے بڑے بزنس مین، یہ رشتہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور سویرا، وہ تو ابھی بچی ہے۔ ان کا لہجہ انکار اور خوف کا ملا جلا تھا، کیونکہ وہ شہریار کی شہرت سے واقف تھے۔ لوگوں کی فکر چھوڑو ندیم، مجھے اپنی بہو کے لیے دولت نہیں، تربیت چاہیے، اور میں جانتا ہوں کہ سویرا نے جو پایا ہے وہ کسی محل میں نہیں ملتا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ حسن صاحب نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اسی دوران نسرین بیگم ٹرے لے کر اندر آئیں اور حسن صاحب کی بات سن کر وہیں جم گئیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ صاحب، اگر آپ کو ہماری بیٹی پسند ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ انہوں نے ندیم صاحب کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ مان جائیں۔ ندیم صاحب نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بوجھل دل سے حامی بھر لی۔ سویرا جو کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ سب ایک ڈیل ہے، مگر اپنے ماں باپ کی خوشی دیکھ کر اس کی زبان پر تالا لگ گیا۔ نکاح کی تقریب سادگی مگر وقار سے گزر گئی۔ سویرا ملک مینشن کے اس عالیشان کمرے میں بیٹھی تھی جو آج سے اس کا قید خانہ یا شاید نیا گھر تھا۔ وہ بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ جب شہریار دروازہ لاک کر کے اندر داخل ہوا، اس نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور سویرا کو دیکھا جو بیڈ کے کونے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ چلو ڈرامہ ختم ہوا۔
شہریار نے لاپرواہی سے کہا۔ سب سو گئے ہیں، اب ہم نارمل ہو سکتے ہیں۔ سویرا نے بھاری دوپٹہ سر سے اتارا اور غصے سے اسے دیکھا۔ نارمل؟ آپ کو لگتا ہے یہ سب نارمل ہے؟ میرے ماں باپ اتنے خوش ہیں اور یہاں ہم ایک جھوٹ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ دیکھو سویرا، جذباتی مت ہو، ہم پہلے ہی سب طے کر چکے ہیں۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھا کے لیٹ سکے۔ رکیں۔ سویرا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ بیڈ پر لیٹنے، اور کہاں، تھک گیا ہوں میں۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھول گئے ہم نے طے کیا کیا تھا کہ ہم الگ الگ سوئیں گے؟ سویرا نے اسے یاد دلایا۔ شہریار ہنسا۔ ہاں یاد ہے، مگر آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ اگر میں باہر صوفے پر گیا تو نوکر باتیں کریں گے، اس لیے آج میں یہیں سو رہا ہوں۔ سویرا نے بیڈ کے درمیان میں تکیوں کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں سونا ہے تو یہ بارڈر پار نہیں ہونا چاہیے، اور کل سے ہمارا بیڈ شیڈول شروع ہوگا۔ ایک دن آپ بیڈ پر، ایک دن میں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ ہے، شہریار چلایا، اور اب میں آپ کی بیوی ہوں، اس لیے اس بیڈ کا آدھا حصہ میرا ہے۔ سویرا نے سکون سے جواب دیا اور بیڈ کی ایک طرف لیٹ گئی۔ آج پہلی رات ہے، اس لیے میں رعایت دے رہی ہوں، ورنہ کل سے آپ کو صوفے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ شہریار غصے سے بڑبڑاتا ہوا دوسری طرف لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کس جاہل سے پالا پڑ گیا ہے، جائیداد مل جائے بس، پھر بتاتا ہوں اسے۔ سویرا نے کروٹ بدلی اور مسکرائی۔ اسے پتا تھا کہ اس بگڑے ہوئے شہزادے کو سدھارنے کے لیے اسے ابھی بہت سے آرٹسٹک طریقے آزمانے ہیں۔ اسے کیا پتا تھا کہ کل صبح ہی اس کی ملاقات اس گھر کے ایسے سچ سے ہونے والی ہے جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ اگلی صبح جب شہریار کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مگر اسے اپنے برابر والی جگہ خالی ملی۔ وہ اطمینان کا سانس لے کر اٹھا اور اسٹریچنگ کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترا۔ شکر ہے مصیبت سر سے ٹلی، وہ بڑبڑایا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ فریش ہو کر جب وہ باہر نکلا تو اسے ڈریسنگ ٹیبل پر ایک نوٹ رکھا ملا۔ ناشتہ ٹیبل پر ہے، اور ہاں، آج رات بیڈ پر سونے کی باری میری ہے۔ صوفے کی صفائی کروا لیجیے گا، آپ کی کانٹریکٹ بیگم۔ شہریار نے غصے سے کاغذ کو مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا۔ اس لڑکی کو تو میں دیکھ لوں گا، بس ایک بار جائیداد میرے نام ہو جائے۔ ناشتے کی میز پر حسن صاحب موجود تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے غائب تھا۔ شہریار خاموشی سے آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ سویرا کچن سے تازہ پراٹھے اور آملیٹ لے کر آئی۔ اس نے بڑی نفاست سے حسن صاحب کی پلیٹ میں کھانا رکھا۔ بیٹا تم بھی بیٹھو، ملازم کر لیں گے یہ سب۔ حسن صاحب نے پیار سے کہا۔ جی بابا، بس شہریار کی کافی لا رہی ہوں۔ سویرا نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ شہریار کو دیکھا۔ شہریار الرٹ ہو گیا۔ اسے لگا شاید وہ کافی میں نمک ملا دے گی، مگر جب اس نے پہلا گھونٹ بھرا تو کافی بالکل ویسی تھی جیسی اسے پسند تھی۔ اس نے حیرت سے سویرا کو دیکھا جو اب اپنے ٹوسٹ پر مکھن لگا رہی تھی۔ کیسی ہے کافی؟ سویرا نے آہستہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، شہریار نے روکھے پن سے کہا۔ ویسے آج مجھے دیر ہو جائے گی، میرا انتظار مت کرنا۔ کیوں؟ آج تو ولیمہ ہے ہمارا، سویرا نے اسے یاد دلایا۔ حسن بابا نے سب کو دعوت دی ہے۔ شہریار اپنا سر پیٹنا بھول گیا۔ او مائی گاڈ، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ دیکھا بابا، انہیں اپنے بزنس اور دوستوں کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ سویرا نے فوراً شکایت لگائی۔ حسن صاحب ہنس پڑے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب تم آ گئی ہونا، اسے سب یاد دلا دیا کرو۔ شام کو ولیمے کی تقریب میں شہریار کا موڈ آف تھا۔ وہ سوٹ میں ملبوس تھا، مگر اس کا دھیان بار بار اپنے فون پر تھا جہاں تارا حیدر کے میسیجز کی بھرمار تھی۔ سویرا جو ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں انتہائی باوقار لگ رہی تھی، مہمانوں سے مل رہی تھی۔ رات گئے جب وہ کمرے میں واپس آئے تو اصل جنگ شروع ہوئی۔ شہریار سیدھا بیڈ کی طرف بھاگا اور اس پر چھلانگ لگا دی۔ میں بہت تھک گیا ہوں، آج پھر میں ہی سوؤں گا یہاں۔ سویرا نے دروازہ لاک کیا اور اپنی جویلری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ پھر وہ سکون سے بیڈ کے پاس آئی۔ اٹھیں۔ کیا؟ شہریار نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا اٹھیں، آج میری باری ہے۔ کل میں نے لحاظ کیا تھا، آج نہیں۔ سویرا نے اس کا کمبل کھینچا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو بیڈ سے اٹھاتے ہوئے؟ شہریار چیخا۔ اور آپ کو شرم نہیں آتی وعدہ خلافی کرتے ہوئے؟ کانٹریکٹ یاد ہے نا؟ یا میں حسن بابا کو بتاؤں کہ آپ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ کہاں جانے کا پلان بنا رہے تھے؟ سویرا نے اسے بلیک میل کیا۔ شہریار دانت پیس کر رہ گیا۔
وہ جانتا تھا کہ اگر سویرا نے منہ کھولا تو حسن صاحب جائیداد تو دور اسے گھر سے بھی نکال دیں گے۔ وہ غصے سے اٹھا اور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر پٹک دیا۔ تم پچھتاؤ گی سویرا، جس دن میرے ہاتھ میں پاور آئی میں تمہیں بتاؤں گا، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال لائٹ بند کر دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سویرا نے کمبل اوڑھا اور سکون کی نیند سو گئی۔ شہریار پوری رات صوفے پر کروٹیں بدلتا رہا، کبھی مچھر مارتا تو کبھی اپنی قسمت کو کوستا۔ شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ شہریار کا رویہ سویرا کے ساتھ انتہائی سرد تھا۔ وہ گھر صرف سونے آتا تھا، وہ بھی اپنی باری کے حساب سے، اور باقی سارا وقت باہر گزارتا۔ سویرا گھر سنبھال رہی تھی اور حسن صاحب کی خدمت کر رہی تھی۔ ایک دوپہر سویرا حسن صاحب کے کمرے کی طرف گئی تاکہ انہیں دوائی دے سکے، مگر دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر سے کسی کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کتنا وقت ہے میرے پاس؟ حسن صاحب کی آواز بہت کمزور تھی۔ سویرا کے قدم وہیں جم گئے۔ دیکھیں حسن صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کیمو تھراپی شروع کروا دے۔ سٹیج 3 سے 4 کی طرف جا رہا ہے کینسر۔ آپ کے پاس شاید 6 مہینے یا اس سے بھی کم وقت ہے۔ ڈاکٹر کی آواز میں ہمدردی تھی۔ سویرا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹا، مگر اس نے فوراً اسے تھام لیا۔ پانی قالین پر گر گیا۔ آواز سن کر حسن صاحب اور ڈاکٹر نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سویرا اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کینسر؟ حسن صاحب نے اسے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اکیلے رہ گئے تو حسن صاحب نے سویرا کو اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، وعدہ کرو تم شہریار کو نہیں بتاؤ گی۔ مگر کیوں بابا؟ وہ آپ کا بیٹا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ سویرا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اگر اسے پتہ چلا تو وہ ٹوٹ جائے گا، یا شاید وہ جائیداد کے لیے میرا مرنے کا انتظار کرے گا۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ حسن صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سویرا، میں نے تمہیں بہو نہیں بیٹی بنایا ہے، میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ حکم کریں بابا، میں اپنی جان بھی دے دوں گی۔ سویرا نے سسکتے ہوئے کہا، میری جان مت بچاؤ، میرے بیٹے کو بچا لو، وہ برباد ہو رہا ہے۔ شراب، جوا اور وہ لڑکی تارا، وہ اسے نوچ کھائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے میرا بیٹا ایک انسان بن جائے۔ کیا تم اسے سدھار سکتی ہو؟ اسے وہ شہریار بنا سکتی ہو جس پر میں فخر کر سکوں؟ سویرا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک باپ جو موت کے دہانے پر تھا، اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ اپنے بیٹے کا مستقبل مانگ رہا تھا۔ اسے شہریار پر شدید غصہ آیا، جو اس عظیم باپ کی قدر نہیں کر رہا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں بابا۔ سویرا نے اپنے آنسو پوچھے۔ اس کی آواز میں اب بے عزم تھا۔ میں شہریار کو بدل کر رہوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب یہ کانٹریکٹ پیسوں کا نہیں، آپ کی زندگی کا ہے۔ حسن صاحب نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں موند لی۔ سویرا کمرے سے باہر نکلی تو وہ پرانی ڈری ہوئی سویرا نہیں تھی۔ اب وہ ایک مشن پر تھی۔ اسی رات شہریار معمول کے مطابق دیر سے گھر لوٹا۔ وہ نشے میں دھت تھا اور لڑکھڑا رہا تھا۔ سویرا لاؤنج میں اندھیرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہو بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں؟ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا اور صوفے پر گر گیا۔ پانی لاؤ۔ سویرا اٹھی، کچن میں گئی اور ایک جگ لے کر آئی۔ اس نے پانی کا گلاس بھر کر شہریار کے منہ سے لگایا۔ شہریار نے ایک ہی سانس سے پیا اور پھر، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ اچھل پڑا۔ منہ کا ذائقہ اتنا کڑوا تھا جیسے زہر۔ تم نے مجھے کیا پلایا ہے؟ کچھ نہیں، بس نیم اور کریلے کا مکس جوس۔ سویرا نے معصومیت سے کہا، میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا تھا کہ شراب کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ بہترین ہے۔ آپ کی صحت کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، نکلو یہاں سے۔ شہریار چلایا، مگر سویرا وہیں کھڑی رہی۔ نہیں جاؤں گی، اب آپ روز یہی پیئیں گے جب تک یہ شراب نہیں چھوٹتی۔ سویرا نے مضبوط لہجے میں کہا، اور کل سے آپ آفس ٹائم پر جائیں گے، ورنہ میں حسن بابا کو بتا دوں گی کہ آپ رات کو کس حالت میں گھر آتے ہیں۔ شہریار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آج سویرا کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ سمجھا رہی ہوں۔ سویرا نے اس کے جوتے اتارے۔ اب سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ شہریار نشے میں دھت سو جاتا ہے، مگر اگلے دن شام کو جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک ماڈرن شارٹ ڈریس میں ملبوس لڑکی بھی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی شہریار کی گرل فرینڈ تارا حیدر ہوتی ہے، جو گھر میں داخل ہوتے ہی منہ بنا لیتی ہے، اور شہریار، یہ تمہارا گھر ہے، اتنا اولڈ فیشن، میں تو یہاں دم گھٹنے سے مر جاؤں۔
سویرا سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، یہ سن کر رک گئی۔ شہریار نے تارا کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ بیبی، ڈیڈ پرانے خیالات کے ہیں، لیکن فکر مت کرو، بہت جلد یہ سب میرا ہوگا تو ہم اسے رینوویٹ کر لیں گے۔ سویرا تیزی سے نیچے آئی۔ السلام علیکم، کون ہے یہ محترمہ؟ اس نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ تارا نے اسے سر سے پاؤں تک حقارت سے دیکھا۔ یہ تمہاری میڈ ہے شہریار۔ شہریار کچھ بولنے ہی والا تھا کہ سویرا ہنس پڑی۔ میڈ؟ ارے نہیں باجی، میں اس گھر کی مالکن ہوں اور شہریار کی بیوی ہوں، سویرا ملک۔ اور آپ شاید وہ ہیں جن کے بارے میں شہریار بتا رہے تھے کہ بہت غریب ہیں اور ڈونیشن لینے آتی رہتی ہیں۔ تارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ شہریار، یہ گوار عورت میری توہین کر رہی ہے۔ سویرا، اپنی زبان کو لگام دو، شہریار نے غصے سے کہا۔ یہ تارا ہے میری دوست۔ دوست؟ سویرا نے تنزیہ نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ دوستوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں سر، گھر کے لاؤنج میں نہیں، اور خاص طور پر جب گھر میں بیوی موجود ہو۔ پھر وہ تارا کی طرف مڑی۔ دیکھیں بیوی، یہ شریفوں کا گھر ہے، یہاں آنے کے کچھ اصول ہیں۔ اگلی بار آئیں تو ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آئیے گا، ورنہ چوکیدار گیٹ سے ہی واپس بھیج دے گا۔ اتنی بے عزتی پر تارا پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شہریار، میں جا رہی ہوں، جب تک تم اس مصیبت سے جان نہیں چھڑاتے مجھ سے بات مت کرنا۔ شہریار غصے سے سویرا کی طرف لپکا۔ تم نے میری تارا کو ناراض کر دیا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ سویرا نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں وہ ہوں جو آپ کو برباد ہونے سے بچائے گی۔ تارا جیسی لڑکیاں صرف آپ کے بٹوے سے پیار کرتی ہیں، آپ سے نہیں، اور یہ میں ثابت کر کے رہوں گی۔ نکل جاؤ میرے سامنے سے۔ شہریار دھاڑا۔ میں نہیں، آپ نکلیں۔ آج رات روم میں مت آئیے گا، یہاں سوئیں یا پھر گیسٹ روم میں، چوائس آپ کی ہے۔ سویرا نے اطمینان سے کہا اور پاس لگے صوفے پر بیٹھ کر میگزین پڑھنے لگی۔ شہریار نے غصے میں گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا، مگر سویرا کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ اسے پتا تھا کہ جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ اگلی صبح کا آغاز ملک مینشن میں ایک طوفان سے ہوا۔ شہریار کی آنکھ کھلی تو وہ لاؤنج کے صوفے پر ٹیڑھا میڑھا پڑا ہوا تھا، گردن میں شدید اکڑن تھی۔ جلدی میں اٹھ کر کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ سویرا بیڈ پر شاہانہ انداز میں پھیلی سو رہی تھی۔ اٹھو، میں نے کہا اٹھو۔ شہریار نے غصے سے تکیہ سویرا کے سر کے نیچے سے نکالا۔ سویرا ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا بدتمیزی ہے، صبح صبح کیوں چیخ رہے ہیں؟ تمہاری اس بیڈ والی پالیسی کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، شہریار نے گردن سہلاتے ہوئے کہا۔ آج سے یہ ڈرامہ بند، میں بیڈ پر سوؤں گا، چاہے تمہاری باری ہو یا میری۔ سویرا نے اطمینان سے اپنی چپل پہنی۔ شوق سے سوئیے گا، مگر پھر میں حسن بابا کو بتا دوں گی کہ ان کا بیٹا راتوں کو اٹھ کر کس سے فون پر باتیں کرتا ہے۔ اور ہاں، آج آپ آفس میرے ساتھ جائیں گے۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، شہریار گرایا، اور میں آپ کی مسافر نہیں ہوں۔ ہم ایک ہی گاڑی میں جائیں گے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہے اور حسن بابا فضول خرچی پسند نہیں کرتے۔ سویرا نے فیصلہ سنایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ ناشتے کی میز پر جنگ کا دوسرا راؤنڈ ہوا۔ شہریار نے ٹوسٹ اٹھایا ہی تھا کہ سویرا نے اس کے ہاتھ سے چھین کر اسے دلیے کا پیالہ تھما دیا۔ یہ کیا گھاس پھوس ہے؟ شہریار نے منہ بنایا۔ یہ جو کا دلیا ہے، دل کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آپ ایسے بھی باہر کا گند کھا کھا کر بیمار ہو رہے۔ سویرا نے حسن صاحب کی طرف دیکھا۔ حسن صاحب جو اخبار پڑھ رہے تھے مسکرا دیے۔ سویرا ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، صحت کا خیال رکھو۔ شہریار نے دانت پیس کر دلیا نگلا۔ اسے سویرا پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو شاید وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ آفس پہنچ کر بھی سکون نہیں تھا۔ شہریار جیسے ہی اپنے کیبن میں پہنچ کر تارا کو کال کرنے لگا، سویرا فائلوں کا پہاڑ لے کر اندر آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ شہریار نے فون کان سے ہٹایا۔ یہ پچھلے 6 ماہ کے اکاؤنٹس ہیں جن میں آپ نے گھپلے کیے ہیں۔ حسن بابا نے کہا ہے آج شام تک یہ کلیئر ہونے چاہیے، ورنہ آپ کا کریڈٹ کارڈ بلاک کر دیا جائے گا۔ سویرا نے فائلیں اس کے سامنے پٹکی۔ تم میری سیکٹری ہو یا جاسوس؟ شہریار نے فون میز پر مارا۔ فی الحال تو میں وہ بیوی ہوں جو اپنے شوہر کو سڑک پر آنے سے بچا رہی ہے۔ کام شروع کریں سر، اور ہاں، تارا باجی کو کہہ دیں کہ آج ATM خراب ہے۔ سویرا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ شہریار سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ ایک طرف جائیداد کا لالچ اور دوسری طرف یہ کانٹریکٹ والی بلا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹے تو شہریار کا موڈ آف تھا۔ تارا نے اسے فون پر دھمکی دی تھی
کہ اگر اسے اس کی برتھ ڈے کے لیے وہ خاص ہیرے کا سیٹ نہ ملا جو اس نے پسند کیا تھا تو وہ بریک اپ کر دے گی۔ سیٹ کی قیمت 10 لاکھ تھی اور شہریار کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد شہریار چپکے سے حسن صاحب کے کمرے کی طرف گیا تاکہ سیف کی چابیاں چرا سکے، مگر وہاں سویرا پہلے سے موجود تھی جو حسن صاحب کے پیر دبا رہی تھی۔ شہریار فوراً پلٹ گیا مگر سویرا نے اسے دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شہریار اپنے کمرے میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، سویرا اندر آئی۔ چوری کرنے گئے تھے؟ سویرا نے سیدھا سوال کیا۔ بکواس بند کرو۔ شہریار جھنجھلا گیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کس کے لیے؟ اس تارا کے لیے۔ سویرا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شہریار خدا کے لیے آنکھیں کھولے۔ وہ لڑکی تم سے نہیں تمہارے باپ کے پیسے سے پیار کرتی ہے۔ تم جلتی ہو اس سے۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ تم جیسی نہیں ہے جو کانٹریکٹ کر کے گھر میں گھس آئے۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ اس نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ سویرا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ کون سا برا وقت؟ وہ وقت جب تم باپ کی کمائی اڑا رہے تھے۔ شہریار اگر میں ثابت کر دوں کہ وہ دھوکے باز ہے تو میں تمہاری غلامی کروں گا ساری زندگی، مگر اگر تم جھوٹی نکلی تو تم یہ گھر چھوڑ کر جاؤ گی اور 30 لاکھ بھی لا کر دو گی۔ شہریار نے چیلنج کیا۔ منظور ہے۔ سویرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کل شام تک کا وقت دو مجھے۔ ٹھیک ہے، مگر کل شام تک کا ہی وقت ہے، شہریار نے چلا کر کہا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ سویرا نماز پڑھنے چلی گئی۔ اگلی صبح سویرا نے آفس سے چھٹی لی۔ اس نے کسی طرح آفس سے تارا کا ایڈریس معلوم کر لیا تھا۔ آج وہ صبح سے ہی اس کے گھر کے باہر تھی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی گیٹ پر آ کر رکی۔ سویرا اپنی گاڑی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی ذرا سائڈ پر، تارا بھی۔ گیٹ پر آئی گاڑی سے لڑکا نکلا جس نے تارا کو پہلے گلے لگایا، پھر دروازہ کھولا۔ تارا گاڑی میں بیٹھی۔ لڑکا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، پھر گاڑی چلنے لگی۔ تارا نے ڈرائیور کو پیچھا کرنے کا کہا۔ تارا کی گاڑی دی بلیو ڈائمنڈ کیفے کے سامنے رکی۔ سویرا بھی ان دونوں کے پیچھے اندر گئی۔ شہریار کو تارا نے بتایا تھا کہ وہ اپنی بیمار خالہ کی عیادت کے لیے ہسپتال جا رہی ہے۔ سویرا نے برقع پہنا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ اس نے اپنا فون فل چارج کر رکھا تھا۔ ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے پہلا جوا تھا۔ کیفے میں مدھم روشنی تھی۔ سویرا نے ایک کونے والی میز چنی جہاں سے پورا ہال نظر آ رہا تھا۔ تارا اور اس کا بوائے فرینڈ سامنے کی میز پر بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ سویرا نے فوراً اپنے فون کا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو موڈ پر لگا کر اسے ٹیشو پیپر کے ڈبے کے پیچھے چھپا دیا، مگر لینس کا رخ اس کی طرف تھا۔ وہ خود مینیو کارڈ کے پیچھے چھپ گئی۔ تارا اور وہ لڑکا جس کا نام دانیال تھا اونچا بول رہے تھے۔ کیفے میں رش کم تھا، اس لیے ان کی آوازیں سویرا تک پہنچ رہی تھی۔ یار تارا، کب تک ڈرامہ چلے گا؟ دانیال نے تارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میری گاڑی کی قسط ڈیو ہے۔ تارا نے بیزاری سے سگریٹ سلگایا۔ اوفو دانی، تھوڑا صبر کرو۔ وہ الو کا بٹھا شہریار میرے ہاتھوں میں ہے۔ بس اس کا بڈھا باپ مر جائے، ساری جائیداد شہریار کے نام ہو جائے گی، پھر میں اسے شادی کر کے طلاق لے لوں گی یا اسے پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ سویرا کا خون کھول اٹھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ لیکن وہ نئی لڑکی، اس کی بیوی؟ دانیال نے پوچھا۔ ارے وہ، تارا نے حقارت سے کہا لگایا، وہ 2 ٹکے کی نوکرانی۔ شہریار اس سے منہ نہیں لگاتا۔ کل ہی وہ میرے لیے ہیرے کا سیٹ لانے والا ہے۔ جیسے ہی وہ سیٹ ملے گا میں اسے بیچ کر تمہاری گاڑی کے پیسے دے دوں گی۔ تم بس میری جان چھوڑو ابھی۔ آئی لو یو بیبی۔ دانیال نے اسے فلائنگ کس دی اور دونوں ہنسنے لگے۔ سویرا نے ویڈیو بند کی اور فون پرس میں ڈالا۔ اس کے پاس بارود آ چکا تھا۔ اب دھماکہ کرنے کی باری تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلی اور سیدھا گھر کا رخ کیا۔ شام کو جب شہریار گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ شاید اس نے کہیں سے ادھار مانگ کر یا کوئی چیز بیچ کر وہ سیٹ خرید لیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ سویرا، اسے لاؤنج میں آتے ہی آواز دی۔ سامان پیک کر لو، تم ہار گئی ہو۔ تارا نے مجھے ابھی کال کی، وہ اسپتال سے واپس آ گئی ہے، میں اسے سیٹ دینے جا رہا ہوں۔ سویرا سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا اور چہرہ سپاٹ۔ شہریار، جانے سے پہلے صرف 2 منٹ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے۔ شہریار مڑا۔ حسن بابا کی قسم، سویرا نے بلند آواز میں کہا۔ شہریار رک گیا۔ باپ کا نام سن کر وہ مڑا۔ کیا ہے؟ جلدی بکواس کرو۔
سویرا نے لاؤنج میں لگے بڑے اسمارٹ ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور اپنا موبائل اس سے کنیکٹ کر دیا۔ یہ دیکھو تمہاری محبت کی حقیقت اسکرین پر۔ دی بلیو ڈائمنڈ کیفے کا منظر ابھرا۔ شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ویڈیو پلے ہوئی۔ بولو کا پٹھا شہریار میرے ہاتھوں میں ہے، بس اس کا بڈھا باپ مر جائے، میں اسے پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ تارا کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ شہریار بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے مخملی ڈبہ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ ہیروں کا سیٹ بکھر گیا، بالکل اس کے خوابوں کی طرح۔ ویڈیو میں دانیال تارا کا ہاتھ چوم رہا تھا اور وہ شہریار کا مذاق اڑا رہے تھے۔ شہریار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شرمندگی اور غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ ویڈیو ختم ہوئی۔ سویرا نے ٹی وی بند کیا اور آہستہ سے سیڑھیوں سے اتر کر اس کے قریب آئی۔ شہریار کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم اپنے باپ اور اپنی عزت کا سودا کر رہے تھے؟ سویرا کی آواز میں طنز نہیں، افسوس تھا۔ شہریار، محبت اندھی ہوتی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ انسان کو اپنے اور پرائے کی تمیز بھول جائے۔ شہریار کچھ نہیں بولا۔ وہ زمین پر بکھرے ہوئے سیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ تارا جسے وہ دیوی سمجھتا تھا اسے الو کا پٹھا اور پاگل کہہ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ شہریار کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ سویرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ معافی مجھ سے نہیں، اس باپ سے مانگو جو کینسر کے آخری سٹیج پر ہے اور صرف تمہاری وجہ سے زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا۔ شہریار نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا کینسر؟ ڈیڈ کو؟ سویرا نے اپنی جیب سے حسن صاحب کی میڈیکل رپورٹس نکال کر اس کے کامتے ہاتھوں میں تھما دی۔ ہاں شہریار، 3rd سٹیج۔ ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور وہ اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم انسان بن جاؤ۔ شہریار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رپورٹس کو سینے سے لگا کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس کا غرور، اس کی اکڑ سب آنسوں میں بہہ گیا۔ سویرا اسے دیکھتی رہی۔ اسے شہریار پر ترس آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ آنسو ضروری ہیں۔ یہ وہ بارش تھی جو اس کے بنجر دل کو دوبارہ زرخیز کرنے والی تھی۔ شہریار زمین سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ وہ آگ تھی جو سب کو جلا کر راکھ کر دینے والی تھی۔ اس نے ٹشو سے چہرہ صاف کیا اور ایک گہرا سانس دیا۔ سویرا، وہ ویڈیو مجھے بھیجو، ابھی۔ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ سویرا نے بنا کوئی سوال کیے ویڈیو اس کے واٹس ایپ پر فارورڈ کر دی۔ شہریار نے اپنا فون اٹھایا اور تارا کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے فوراً کال پک کی گئی۔ جان، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تارا کی آواز میں وہی مصنوعی مٹھاس تھی۔ تارا، میں گھر پر ہوں۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ ہیروں کا سیٹ اور کچھ اس سے بھی قیمتی۔ تم فوراً یہاں آ جاؤ۔ شہریار نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی۔ او مائی گاڈ، میں ابھی آئی ڈارلنگ۔ تارا خوشی سے چیخ پڑی۔ اسے لگا اس کی لاٹری نکل آئی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد تارا حیدر ملک مینشن کے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہ بہت پرجوش تھی، لیکن جیسے ہی وہ اندر آئی اسے ماحول کچھ عجیب لگا۔ لاؤنج میں سناٹا تھا اور شہریار صوفے پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی مخملی ڈبہ تھا۔ شہریار، وہ اس کی طرف لپکی۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہارے لیے کتنا؟ رک جاؤ وہیں۔ شہریار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اس کی آواز گونجی۔ اسی لمحے لاؤنج کے دوسرے دروازے سے پولیس انسپکٹر اور 2 لیڈیز کانسٹیبل اندر داخل ہوئی۔ تارا کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ کیا مذاق ہے شہریار؟ تارا کا رنگ فک ہو گیا۔ مذاق نہیں، انصاف ہے۔ شہریار کھڑا ہوا۔ اس نے ٹی وی کا ریموٹ دبایا اور وہی ویڈیو دوبارہ چل پڑی۔ تارا کی آوازیں، دانیال کے ساتھ اس کے منصوبے، سب کچھ اسکرین پر چل رہا تھا۔ تارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ انکار کرنے لگی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ویڈیو جعلی ہے۔ شہریار، میری بات سنو۔ انسپکٹر، شہریار نے پولیس والے کی طرف دیکھا۔ اس ویڈیو میں یہ عورت مجھے جان سے مارنے اور پاگل خانے بھیجنے کی سازش کر رہی ہے۔ یہ کھلا فراڈ اور بلیک میلنگ ہے۔ میں اس پر اور اس کے ساتھی دانیال پر باقاعدہ FIR درج کروا رہا ہوں۔ تارا نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر لیڈیز کانسٹیبل نے اسے دبوچ لیا۔ شہریار، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں برباد کر دوں گی تمہیں۔ تارا چیخ رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی۔ تم مجھے برباد کرنے ہی آئی تھی، مگر افسوس میری بیوی نے مجھے بچا لیا۔ شہریار نے سویرا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اوپر گیلری میں کھڑی تھی۔ لے جائیں اسے۔ پولیس تارا کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ لاؤنج میں پھر سے سکون ہو گیا۔ شہریار نے وہ ہیروں والا ڈبہ اٹھایا اور زور سے دیوار پر مارا۔
ہیرے فرش پر بکھر گئے، مگر آج اسے افسوس نہیں سکون تھا۔ اس نے گندگی کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ تارا کے جانے کے بعد شہریار سیدھا حسن صاحب کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر گیا تو حسن صاحب بستر پر لیٹے چھت کو تک رہے تھے۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ شہریار ان کے بستر کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حسن صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ بابا؟ شہریار کی آواز رند گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں بہت برا بیٹا ہوں، میں اندھا ہو گیا تھا۔ حسن صاحب نے کانپتے ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا شہریار، تم رو کیوں رہے ہو؟ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، آپ کی بیماری کا، آپ کی قربانی کا۔ آپ صرف میرے لیے زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہے تھے اور میں آپ کی دولت کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شہریار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے اپنا سر باپ کے سینے پر رکھ دیا۔ حسن صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا واپس آ گیا تھا۔ بس بیٹا بس، حسن صاحب نے اسے گلے لگا لیا۔ تم واپس آ گئے، میرے لیے یہی سب سے بڑی دوا ہے۔ مجھے اب موت کا ڈر نہیں ہے۔ آپ کہیں نہیں جا رہے بابا؟ شہریار نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ ہم بہترین ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ شراب، پارٹیاں، سب ختم۔ اب صرف آپ، میں اور ہمارا گھر۔ اگلے چند ہفتوں میں شہریار واقعی بدل گیا۔ اس نے آفس کی بھاگ دوڑ سنبھال لی اور وہ صبح سویرے اٹھتا، حسن صاحب کو ناشتہ کرواتا، انہیں دوائی دیتا اور پھر آفس جاتا۔ رات کو گھر آ کر وہ شراب کی بجائے سویرا کے ہاتھ کی بنی چائے پیتا۔ اس کی محنت اور لگن دیکھ کر حسن صاحب کی صحت میں بہتری آنے لگی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ ان کی ریکوری تیزی سے ہو رہی ہے۔ شاید اس کی وجہ وہ خوشی تھی جو انہیں شہریار کو دیکھ کر ملتی تھی۔ ایک دن حسن صاحب نے وکیل کو بلا کر اپنی تمام جائیداد قانونی طور پر شہریار کے نام منتقل کر دی۔ یہ لو شہریار، حسن صاحب نے فائل اسے دی، اب یہ سب تمہارا ہے، تم اس کے حقدار ہو۔ شہریار نے فائل میز پر رکھ دی۔ بابا، مجھے یہ کاغذ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا سایہ چاہیے، آپ ٹھیک ہو جائیں، بس یہی میری جائیداد ہے۔ سویرا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل شہریار کے لیے نرم ہو چکا تھا، مگر اسے یاد تھا کہ کانٹریکٹ کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ شہریار کو جائیداد مل گئی تھی، اب اس کا یہاں کیا کام تھا؟ 3 مہینے گزر چکے تھے، کانٹریکٹ کا آج آخری دن تھا۔ سویرا نے اپنا سوٹ کیس پیک کر لیا تھا۔ اس نے کمرے پر ایک آخری نظر ڈالی۔ وہ بیڈ، وہ صوفہ، وہ لڑائیاں، سب اسے یاد آ رہا تھا۔ اس نے ایک لفافے میں وہ چیک رکھا جو شہریار نے اسے دیا تھا، حالانکہ اب اسے ان پیسوں کی خواہش نہیں تھی، اور اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر نیچے آئی۔ لاؤنج میں شہریار موجود نہیں تھا، شاید آفس گیا تھا۔ سویرا نے حسن صاحب سے ملنا چاہا، مگر وہ سو رہے تھے۔ اس نے نم آنکھوں سے گھر کے در و دیوار کو دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے شہریار کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا کینوس تھا جو کاغذ میں لپٹا ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہریار نے حیرت سے اس کے بیگ کو دیکھا۔ کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے شہریار، سویرا نے مسکرا کر کہا، حالانکہ اس کا دل رو رہا تھا۔ آپ کو آپ کی جائیداد مل گئی، آپ سدھر گئے، حسن بابا خوش ہیں، میرا کام ختم ہوا۔ شہریار نے کینوس نیچے رکھا اور اس کا راستہ روک لیا۔ اور میرا کیا؟ آپ؟ سویرا الجھ گئی۔ ہاں میں۔ شہریار اس کے قریب آیا۔ تم نے باپ کو بیٹا لوٹا دیا، بزنس کو باس لوٹا دیا، مگر اس شوہر کا کیا جسے تمہاری عادت ہو گئی ہے؟ سویرا کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا، بھاڑ میں گئی ڈیل۔ شہریار نے جذباتی ہو کر کہا، سویرا، جب تم مجھے کریلے کا جوس پلاتی تھی تب مجھے تم زہر لگتی تھی، مگر اب اگر تم زہر بھی دے دو تو میں پی لوں گا۔ تم نے مجھے انسان بنایا ہے، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ اس نے وہ کینوس اٹھایا اور اس پر سے کاغذ ہٹایا۔ یہ ایک پینٹنگ تھی، سویرا کی پینٹنگ، جس میں وہ کھڑکی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی، اور نیچے لکھا تھا، میری زندگی کا سب سے خوبصورت آرٹ۔ سویرا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ شہریار، میں نے شہر کے بہترین علاقے میں تمہارے نام پر ایک آرٹ گیلری خریدی ہے۔ شہریار نے اس کے آنسو پوچھے، مگر میری ایک شرط ہے۔ سویرا ہنسی اور روتی ہوئی بولی، کیا شرط ہے؟ تمہیں مجھ سے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ شہریار مسکرایا، کانٹریکٹ والا نہیں، اصلی والا۔
اور اس بار کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی۔ بولو منظور ہے؟ منظور ہے، سویرا نے آہستگی سے کہا۔ اچانک اوپر سے حسن صاحب کی آواز آئی، ارے بھائی، اگر ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو بہو کو اندر لے آؤ، مجھے چائے پینی ہے۔ دونوں نے اوپر دیکھا۔ حسن صاحب ریلنگ سے جھانک رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ شہریار نے سویرا کا بیگ اٹھا کر صوفے پر پھینکا۔ چلو بیگم، چائے بناؤ۔ سویرا نے تیوری چڑھائی۔ چائے تو بنا دوں گی، مگر رات کو سونے کا کیا بنے گا؟ بیڈ میرا ہے آج۔ شہریار نے زوردار قہقہا لگایا اور اسے بازوں میں بھر لیا۔ بیڈ بھی تمہارا، کمرہ بھی تمہارا، اور یہ شہریار بھی تمہارا۔ اب ہم الگ الگ نہیں سوئیں گے، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم خواب میں بھی مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ سویرا مسکرا دی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس بار کافی میں کڑواہٹ نہیں، محبت کی مٹھاس ہونے والی تھی۔ ملک مینشن کی رونقیں آج دیدنی تھی۔ روشنیوں سے نہایا ہوا بڑا ہال، ہر طرف گلاب اور موتیے کی خوشبو اور مہمانوں کا ہجوم۔ مگر یہ 3 ماہ پہلے والا ولیمہ نہیں تھا، جہاں دلہا اپنے فون میں مگن تھا اور دلہن کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ آج کا ولیمہ ولیمہ محبت تھا۔ شہریار ملک سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہال کے داخلی راستے پر کھڑا بے صبری سے سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوست اسے چھیڑ رہے تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک ہال میں سناٹا چھا گیا اور سب کی نظریں اوپر اٹھ گئیں۔ سویرا سرخ اور سنہری کامدار عروسی جوڑے میں سر پر دوپٹہ سنبھالے آہستگی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے چہرے کا نور اور وہ شرمیلی مسکراہٹ آج کسی پینٹنگ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر شہریار پر پڑی، اس کی پلکیں جھک گئی۔ شہریار کا دل سینے میں جیسے ڈھول بجانے لگا۔ وہ سب کچھ بھول کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ سویرا کی طرف بڑھا دیا۔ سویرا نے کپ کپاتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم آج بہت ظالم لگ رہی ہو سویرا۔ شہریار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سویرا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ظالم؟ وہ کیوں؟ کیونکہ تم نے آج میری دھڑکنوں کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، شہریار نے مسکرا کر کہا۔ پھر وہ سب کے سامنے مڑا اور بلند آواز میں ایک شعر پڑھا۔ تیرے چہرے کے عکس سے روشن ہے میری دنیا ساری، تجھے پایا تو لگا جیسے مل گئی ہو بچھڑی تقدیر میری۔ ہال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ واہ واہ، شہریار بھائی تو شاعر بن گئے، اس کے دوستوں نے شور مچایا۔ سویرا کا چہرہ فرتے جذبات سے تمتما اٹھا۔ حسن صاحب جو وہیں صوفے پر بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی یہ خوشی دیکھ لی۔ تقریب ختم ہوئی، مہمان چلے گئے اور ملک مینشن میں پھر سے سکون چھا گیا۔ شہریار اور سویرا اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کبھی تکیوں کی دیوار بنی تھی، جہاں صوفے پر سونے کی جنگ ہوتی تھی۔ سویرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنی جویلری اتارنے لگی۔ شہریار خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملی۔ آج بیڈ کی باری کس کی ہے؟ شہریار نے شرارت سے پوچھا۔ سویرا ہنسی۔ آج تو میری باری ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اوہ، شہریار نے افسوس کا اظہار کیا۔ مگر میں نے تو سوچا تھا کہ آج سے بیڈ کے درمیان کی وہ تکیوں والی سرحد ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ سویرا خاموش ہو گئی، اس کی گردن جھک گئی۔ شہریار نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور سویرا کے سامنے رکھا۔ سویرا نے اسے کھولا تو اندر ایک انتہائی نفیس اور قیمتی انگوٹھی تھی، جس پر ایک خوبصورت نیلم جڑا تھا۔ منہ دکھائی؟ سویرا نے پوچھا۔ نہیں، یہ میری زندگی کا تمہارے لیے پہلا تحفہ ہے، جو میں نے اپنی محنت کی کمائی سے خریدا ہے۔ شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اور یہ دوسری چیز تمہارے لیے۔ اس نے المارے سے ایک بڑا پیکٹ نکالا۔ سویرا نے اسے کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس میں دنیا کے بہترین برانڈ کے پروفیشنل برشز اور پینٹنگ کلرز کا مکمل سیٹ تھا۔ شہریار، یہ تو بہت قیمتی ہیں۔ تمہارے ٹیلنٹ سے زیادہ نہیں سویرا۔ شہریار نے اسے اپنے قریب کیا۔
میں نے تمہارے خوابوں پر کافی گرائی تھی، اب میں ان خوابوں کو رنگوں سے بھرنا چاہتا ہوں۔ آج کے بعد تم صرف میری بیوی نہیں، ایک عظیم آرٹسٹ بن کر ابھرو گی۔ سویرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شکریہ شہریار، مجھے بدلنے کے لیے۔ نہیں سویرا، شکریہ تمہارا، مجھے انسان بنانے کے لیے۔ شہریار نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اس رات وہ کمرہ کسی کانٹریکٹ کا گواہ نہیں، بلکہ دو روحوں کے درمیان کا گواہ بنا۔ وہ تکیے، وہ دوریاں، وہ سب اب ماضی کا قصہ بن چکے تھے۔ ملک مینشن میں آج پھر ہنگامہ تھا۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ گھر کے لان میں غبارے اور رنگ برنگی لائٹس لگی تھی۔ آج شہریار اور سویرا کے بیٹے روحان کی دوسری سالگرہ تھی۔ کمرے میں سویرا تیار ہو رہی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا سادہ مگر پروقار لباس پہنا تھا۔ وہ بال سنوار رہی تھی کہ اچانک 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے پیچھے سے گھیرے میں لے لیا۔ شہریار نے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھی۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی مسز شہریار، مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ بس ہو گئی ہوں، آپ کے بیٹے نے اتنی دیر کروا دی، اسے تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سویرا نے شکایت کی۔ بیٹا تو بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، ضدی اور ہینڈسم۔ شہریار نے فخر سے کہا۔ ہاں، مگر میں امید کرتی ہوں کہ وہ بڑا ہو کر اپنے باپ کی طرح کسی لڑکی کو کافی لانے پر مجبور نہیں کرے گا۔ سویرا نے ہنستے ہوئے یاد دلایا۔ اوہ، تو وہ کافی ابھی تک یاد ہے؟ شہریار نے اسے اپنی طرف موڑا۔ ویسے اگر تم وہ کڑوی کافی نہ پلاتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ تم آج بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہو سویرا، جیسے اس پہلے دن لگی تھی، اور آپ آج بھی اتنی ہی فلرٹی ہیں۔ سویرا نے اس کی ٹائی درست کی۔ پاپا، ایک ننھی سی آواز گونجی اور 2 سال کا روحان بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بھی اپنے پاپا جیسا چھوٹا سا سوٹ پہنا تھا۔ شہریار نے اسے اٹھا کر ہوا میں اچھالا۔ میرا شیر پتر، چلو نیچے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لان میں کیک کاٹا گیا۔ سب دوست، رشتہ دار اور ندیم چچا، سویرا کے والد موجود تھے۔ ندیم چچا اب ریٹائر ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی شہریار کے لیے باپ جیسے تھے۔ تقریب میں ہنسی مذاق اور خوشیاں بکھری ہوئی تھی۔ شہریار ایک ایک مہمان کا خود خیال رکھ رہا تھا۔ وہ اب وہ پرانا لاپرواہ لڑکا نہیں بلکہ ایک کامیاب بزنس مین اور ذمہ دار باپ بن چکا تھا۔ رات گئے جب مہمان چلے گئے اور روحان سو گیا، شہریار اور سویرا ٹیرس پر آ کر بیٹھ گئے۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہریار کی نظریں دور آسمان پر جمی تھیں۔ سویرا نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ حسن صاحب کو گزرے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ کینسر سے جنگ تو نہ جیت سکے، مگر وہ اس دنیا سے بہت مطمئن گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سدھرتے دیکھا، اپنے پوتے کو اپنی گود میں کھلایا اور اپنی بہو کو اپنی بیٹی بنتے دیکھا۔ بابا بہت خوش ہوتے آج۔ شہریار کی آواز میں نمی تھی۔ روحان کو دیکھ کر تو وہ پاگل ہو جاتے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں شہریار، سویرا نے اسے تسلی دی۔ وہ جہاں بھی ہیں بہت سکون میں ہوں گے، کیونکہ ان کا بیٹا وہی بن گیا جو وہ چاہتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سویرا، شہریار نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ کانٹریکٹ نہ ہوتا، اگر تم نے وہ 30 لاکھ کی وجہ سے ہاں نہ کی ہوتی، تو میں آج کہاں ہوتا؟ شاید کسی جیل میں یا کسی سڑک پر۔ سویرا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اور میں بھی اپنا آرٹ اسٹوڈیو کبھی نہ بنا پاتی، شاید کسی بورنگ سی جاب میں فائلیں سیدھی کر رہی ہوتی۔ اللہ کی پلاننگ بھی کمال ہوتی ہے نا؟ شہریار نے گہرا سانس دیا۔ اس نے ایک جھوٹے کانٹریکٹ کو سچی محبت میں بدل دیا اور ایک اوباش لڑکے کو ایک بہترین شوہر اور باپ بنا دیا۔ سویرا نے شرارت سے کہا۔ شہریار ہنسا اور اس سے اپنے ساتھ لگایا۔ اب میں وہ 30 لاکھ واپس نہیں مانگوں گا، کیونکہ تم نے مجھے جو زندگی دی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ چاندنی کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ماضی کی تلخیوں اور مستقبل کی خوشیوں کو سمیٹ رہے تھے۔ ملک مینشن کی دیواریں اب صرف ایک عمارت نہیں تھیں بلکہ
وہ ایک ایسی کہانی کی گواہ تھی جہاں کافی کے ایک کپ سے شروع ہونے والا سفر اب ابدی محبت کی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ شہریار نے سویرا کا ہاتھ چوما اور دھیمی آواز میں کہا، "I love you مسز ملک۔" سویرا نے مسکرا کر جواب دیا، "I love you too مسٹر شہریار، اور ہاں، کل کافی آپ بنائیں گے۔" شہریار کے کہے نے رات کے سناٹے کو خوبصورت بنا دیا۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ اور سویرا کا کریکٹر آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔